अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में सवाल है कि क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है या नहीं जायज़, इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सबूत कहाँ है? मैं इसमें बड़ी सादा सी बात करता हूँ, आम सी। मुझे बिला वजह के और बेतुके किस्म के दलाइल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि आप आज से 1500 साल पहले आप जिंदा हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं इस पे, आपको मसला समझने में आसानी होगी। आप आज से 1500 साल पहले के इंसान हैं और आप मक्का में रहते हैं, ठीक है। आपके मुआशरे में बेटी पैदा हो, आप उसको, बच्ची को जिंदा पकड़ के दफन कर रहे हैं। अब तसव्वुर कीजिए ज़रा, शराब आपके लिए हलाल है, जिना आपके लिए हलाल है, छोटी छोटी बात पे आप बंदा कत्ल कर देते हैं। न बेटी की इज्जत का ख्याल है, न माँ की इज्जत का ख्याल है। औरत को पाँव की जूती तसव्वुर किया जाता है। शिर्क इस दर्जे का है कि लोग अपने हाथों से बुत बनाते हैं, फिर उसी की पूजा करते हैं। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के विसाल से लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के दरमियान जितने अरसा जितना गुजरा, जितने 100 साल गुजरे, इसमें जहालत ही जहालत है। हर तरफ जहालत ही जहालत है, जुल्म ही जुल्म है, सितम ही सितम है। इंसान कुत्ते की तरह एक दूसरे को जलील कर रहा है। उस वक्त जब इंसानियत नूर के लिए, तालीम के लिए, रोशनी के लिए तरस रही है, ऐसे आलम में मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़हूर होना, हुजूर का तशरीफ़ लाना, क्या ये खुशी से कम नहीं है? रब कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम मुसलमानों में, मोमिनों के अंदर अपने नबी को भेज के तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है। अब मैं आपको दलाइल नहीं दे रहा कि ये फलां हदीस में है, ये कुरान की फलां आयत में नहीं। मैं बहैसियत इंसान के आपके सोए हुए जहन को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक लिबास पहनते हैं, एक नया कपड़ा आप पहनते हैं। ये नया कपड़ा पहनने पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना। अल्लाह ने आपको हलाल रोजगार दिया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक बंदा बे औलाद है, 10-12 साल से उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, रब ने उसको बेटा अता कर दिया, शुक्र बनता है ना। किसी की बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा, बच्ची की उम्र 30 साल 35 साल हो गई, सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, सर में चांदी उतर आई। अचानक एक रात वो सोता है, सुबह उठे, दरवाजे पे कोई दस्तक दे, मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। शुक्र का मौका है ना। एक बंदा कई सालों से बेरोजगार बैठा हुआ है, जॉबलेस बैठा हुआ है, अचानक उसकी नौकरी हो जाए, शुक्र का मौका है। एक बंदा मकरूज है, अल्लाह उसके कर्जे को अदा करने का इंतजाम कर दे, शुक्र का मौका है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाएं, ये शुक्र का मौका नहीं, ये खुशी का मौका नहीं। अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा हमें अता फरमा दी, ये शुक्र का मौका नहीं। इससे बड़ी खुशी और कौन सी हो सकती है? बड़ा बदबख्त इंसान है वो, बड़ा खबीस किस्म का इंसान है वो, जिसको इस पे दलील चाहिए कि नबी की आमद की खुशी मनाएं या ना मनाएं। ओ भाई, बेटे की बर्थडे मनाने की, इसके लिए तुझे दलील की जरूरत नहीं, तू मना लेता है। अपने बच्चे के बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी आप मना लेते हैं। ये लंदन से कार्डिफ, आई थिंक कोई 100 माइल का सफ़र है, तो मुझे वहाँ जाना था। रास्ते में वो ट्रिनिटी करके कुछ ऐसे करके एक जगह है, मुझे ठीक तरह से नाम नहीं याद, शेक्सपियर की वहाँ पे यादगार बनाई हुई उन्होंने। तो मुझे किसी ने कहा पाकिस्तान से कि फ़लाँ फ़लाँ साहब वहाँ पे रहते हैं, तो उनसे ज़रा मिल लीजिए, वो किसी वजह से वहाबी हो गया है, वो बंदा किसी वजह से वहाबी हो गया, तो आप ज़रा उसको मिलेंगे तो हो सकता है वो आपकी बरकत से ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मिल लेते हैं। तो अब वहाँ हम रास्ते में रुके, वो लंदन और कार्डिफ के दरमियान में वो जगह पड़ती है, मुझे अब ठीक तरह से उसका याद नहीं। तो वहाँ हम रुके, तो उन साहब से मिले, आधा घंटा बैठे। आधे घंटे में उन्होंने कुछ 70 बार कब्रों के ऊपर अटैक किया। मेरी आदत नहीं कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करके किसी को ये कहूँ कि नहीं तू गलत कह रहा है। भाई तूने जितना गलत कहना है तू कह ले, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो तुझे कहने की इजाज़त है।
ہم نے جو کہنا ہے وہ ایک لفظ میں ہی کہنا ہے، ایک ہی جملے میں کہنا ہے، وہی کافی ہے۔ اگر تیری قسمت میں ہدایت ہے تو بسم اللہ، نہیں تو الحمدللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کو 70 بار اٹیک کیا، قبروں والے یہ کرتے ہیں، وہاں یہ کرتے ہیں، وہاں یہ کرتے ہیں، واللہ عالم۔ بس وہ ایک لمحہ میرے ذہن میں ایک کویسچن آ گیا، وہاں سے نکلنے لگے تو میں نے کہا چودھری صاحب یہاں پہ کوئی خاص جگہ یہاں کی کیا ہے؟ کہتے یہ شیکسپیئر کی قبر آئیں چلتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کی قبر پہ جانا تجھے شرک نظر آتا ہے، صحابہ کی قبر پہ جانا تجھے شرک نظر آتا ہے، شیکسپیئر کی قبر پہ جا رہا ہے، کرسچن مردود کی قبر پہ۔ ٹھیک ہے اس کا ادب ہے، اس کی فکشن ہے، اس کے افسانے ہیں، اس کی شاعری، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایمان لے کے مرا نہیں تو اس کی قبر پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو میلاد منانے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جس کو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی وہ بغیر دلیل کے میلاد منائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو شیطان نے آخری لمحے کے اوپر، دنیا سے جاتے ہوئے آخری لمحے کے اوپر ان سے 300 سوالات کیے۔ کس پہ؟ بتا اللہ ایک کیسے ہے۔ کوسچن کیا ہے اس کا؟ تو ثابت کر کے اللہ ایک کیسے ہے۔ اب امام فخر الدین رازی جیسا انسان، تو آپ نے اس کو 300 جوابات دیے، لیکن شیطان، پھر آپ کو پتا ہے شیطان ہے، وہ تو جب اس نے نہیں ماننا تو اس نے نہیں ماننا۔ آپ قرآن سے ثابت کر دیں، آپ حدیث سے ثابت کر دیں، آپ جو مرضی، نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خود کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں، آپ خود کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب مجھے کوئی دلیل دے رہا ہے تو کہیں میں ذاتی غصے کی وجہ سے تو اس کی دلیل کو رد نہیں کر رہا؟ اگر دلیل درست ہے تو مان لو اس کو۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ نے کہا رازی یہ ایسے نہیں مانے گا، تو اس کو یوں جواب دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس حضور دنیا میں تشریف لے آئے، ہماری قسمت سنور گئی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کو دلیل چاہیے تو اس کے دلائل بھی بہت سارے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اس دن مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ حضور نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ یہی میلاد کا طریقہ یہی ہے۔ اب کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے، لیکن میلاد کے جو مروجہ طریقے ابھی ہندوستان اور پاکستان میں آ گئے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان سے جو طریقے یورپ، یو ایس اور یو کے میں ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں، ان کی مذمت از حد ضروری ہے، اس کی اصلاح از حد ضروری ہے۔ آج کل میلاد کی محافل میں کیا ہوتا ہے؟ نعت پڑھی جاتی ہے، پوری رات پڑھی جاتی ہے، اور میں تے نچ نچ سجن بنان چلیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک بار حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کسی نے ایک شعر پڑھا پنجابی کا۔ میں پنجابی ہوتے ہوئے مجھے پنجابی نہیں آتی، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو اس میں اس نے ایک شعر پڑھا جس میں تھا کہ لفظ استعمال ہوا مکھڑا۔ تو مکھڑا کسی چھوٹے بچے کے، ننا منا چنا سا بچہ جو ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا تھا کتنا پیارا مکھڑا ہے اس کا۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ مکھڑا جو ہے یہ کسی چیز کے چھوٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ہلکا سا بھی نقص نکلتا ہے وہ حضور کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام ہر حال میں، ہر وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں حضور بلند ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکھڑا۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پوری رات یہ محافلیں نعت چلتی ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، علماء کی قدر نہیں رہی۔ نعت خانوں کی آپ دیکھیں کہ ایک پروگرام کے اندر 10 نعت خان نعت پڑھتے ہیں، بیان کرنے والا ایک عالم ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں سنتا، پہاڑیاں سجائی جاتی ہیں۔ پھر اب بدعت کا ایک اور طریقہ یہ نکل آیا ہے کہ بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول کی صبح نفلی جماعت کروانا شروع کر دی ہے، اور جو کہ باقاعدہ دیگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح باقاعدہ عید کی نماز ادا کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ خالص بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، کسی صورت بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہم۔ اس کا رد کرنا ضروری ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے پوری امانت داری اور دیانت داری سے بات کریں اور اس کا رد کریں۔ یہ جو فجر کے بعد میلاد النبی کے دن جماعت کروانا شروع کر دی گئی، یہ طریقہ غلط ہے۔
پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، بینرز لگائے جاتے ہیں، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر اشعار لکھے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، نعتیں لکھی ہوتی ہیں، اور پھر میں وہی بینر وہی اشتہارات نالیوں میں جاتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، یہ قابل گرفت ہے، اس کے اوپر علماء کو بولنا چاہیے۔ میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محافل میں زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، علماء پیسہ بٹورتے ہیں، خطیب حضرات اپنی جیب گرم کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جو کنسٹرکٹیو پہلو تھے اس کے وہ کہاں گئے؟ حضور کی سیرت کے وہ پہلو جس سے قوم نے سیکھنا تھا وہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور ایک مجاہد کے کیسے تھے؟ اور یہ جو خانقاہی نظام آ گیا ہے اس نے قوم کو خسرا اور ہجڑا بنا دیا ہے، کیونکہ اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں بچہ ہو جائے گا، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں رشتہ ہو جائے گا، پیر صاحب کے پاس جائیں گے دعا کروائیں گے کاروبار ہو جائے گا، بزنس مل جائے گا، جاب مل جائے گی۔ یہ خانقاہی نظام اس وقت امت کی غیرت کو دبانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ پیر پرست سسٹم جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کا پریکٹیکلی سوشلی اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ پیران عظام جو خانقاہ بھی چلا رہے ہیں، جو سجادہ بھی چلا رہے ہیں اور میدان عمل میں بھی موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسے؟ اب لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو سب سے بڑا سجادہ نشین تھا اس کا نام پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سجادہ نشین جو تاریخ میں گزرا ہے، سب سے بڑا سجادہ نشین، وہ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھا، اس کا نام تھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب سے بڑا سجادہ نشین تھا، سب سے بڑی خانقاہ حسین کی خانقاہ تھی، لیکن اس نے گھر بیٹھ کے کام نہیں کیا، میدان عمل میں نکل کے کام کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے علماء ہیں اور ہمارے پیران عظام، ان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر، یہ جو ابھی میلاد شریف کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں باہر نکل کے کام کریں، لوگوں کو پیغام دیں، امت کو جگائیں۔ جو خطرات ہیں، جو تھریٹس ہیں، جو پراکسی وارز ہمارے اگینسٹ مسلمز کے اگینسٹ چل رہی ہیں پوری دنیا میں، ہماری اسٹیٹس کے خلاف، اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ تو ریچارج ٹائم ہوتا ہے، ریفیولنگ ٹائم ہوتا ہے، ربیع الاول کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران ان چیزوں کے اوپر غور کریں علماء، یہ وقت ضائع مت کریں۔